جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. حاضرین اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے سنا میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے نیکیاں ذخیرہ آخرت ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے ہم سب کو یہ جو زندگی کی نعمت عطا کی ہے اس کا ایک عظیم مقصد ہے. وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ رب ذوالجلال کی عبادت اور بندگی کریں، نیکی کے وہ کام کریں جو ہمیں اس کے بعد آنے والی زندگی میں ہمارے مددگار ہوں. اللہ رب العزت نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے. نیکیاں یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم نیکیوں پہ کاموں کو کریں، نیکیوں کو حقیر نہ جانتے ہوئے ہر چھوٹی بڑی نیکی کی طرف آگے بڑھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو پیدا کیا ہے. اور جو کچھ نیکی ہم کرتے ہیں یہ ساری نیکیاں ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہیں، آخرت میں نفع پہنچانے والی چیز ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیاوی زندگی سے متعلق فرمایا، ہم میں سے کوئی بھی آدمی مرتا ہے 3 چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. یتبع المیت ثلاثہ، 3 چیزیں ہر مردے کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کا عمل. قبرستان تک اس کا مال اور اولاد ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قبرستان سے وہ واپس لوٹ جاتے ہیں. ایک چیز ہے جو ہمارے ساتھ رہے گی آگے کے سفر کے لیے، وہ ہمارا عمل اور ہمارے حسنات اور ہماری نیکیاں ہیں. اللہ کے نبی نے اسے واضح کیا. ہماری زندگی میں صبح و شام ہم کیا کچھ کرتے ہیں، ان میں سے باقی رہنے والی چیز کیا ہے. آپ کی زندگی کا جتنا وقت اب تک گزر چکا ہے، آپ سوچ کر دیکھیں وہ زندگی کیا ہے. آپ نے جو کچھ نیکیاں ان میں سے چن لی ہیں وہی آپ کی اصل زندگی ہے. جو آپ نے اچھے کام کر لیے وہی آپ کی اصل حیات ہے. باقی تو وقت وہ گزر گیا، وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں انہی نیکیوں کے لیے پیدا کیا ہے، حسنات کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. اور جو شخص اس حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ جان لے، قرآن مجید کہتا ہے کسی بھی انسان کے موت کا وقت آتا ہے، جب وہ نافرمان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ درخواست کرتا ہے، کیا کہتا ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. جس کی بھی موت کا وقت آتا ہے نافرمان اللہ سے کیا کہتا ہے، اے میرے رب مجھے مہلت دے، تھوڑا وقت مجھے دے. لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اللہ میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. مرنے والا مرتے وقت نیکی کی خواہش کرتا ہے، اس لیے کہ اسے احساس ہوتا ہے آنے والے سفر میں دنیا کی کوئی نعمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی، دنیا کی کوئی چیز آپ کا ساتھ نہیں دے گی. صرف حسنات ہیں، نیکیاں ہیں جو آپ کا ساتھ دینے والی ہیں. مرنے والا اللہ سے مطالبہ کرتا ہے میری عمر میں مہلت دے تاکہ میں حسنات کر سکوں. نیک سمجھدار آدمی کون ہے؟ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آنے والی زندگی کی فکر کرتا ہے. آج ہم ہیں اس زمین پر، ہمیشہ نہیں رہیں گے. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، ہم سے پہلے کسی انسان کو اللہ نے ہمیشگی نہیں دی ہے. ہم ہمیشہ زمین پر نہیں رہیں گے. ایک وقت آئے گا نام و نشان ہمارا مٹے گا، ہم میں سے کوئی زمین پر نہیں رہے گا. اس کے بعد جب دفنائے جائیں گے وہاں سے نئے سفر کا آغاز ہوگا. لوگ کہتے ہیں وہ آدمی مر گیا، اس کی زندگی کا سلسلہ ختم ہو گیا. شریعت کہتی ہے موت سے زندگی ختم نہیں ہوتی، حقیقی زندگی کی شروعات ہے موت. مرنے کے بعد اصل زندگی کی شروعات ہوتی ہے. اس کے بعد بڑے بھیانک مراحل ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو طے کرنا ہوتا ہے. اور وہ مراحل ایسے ہیں جن میں فائدہ پہنچانے والی چیز انسان کے اعمال ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، جب ان کی موت کا وقت آیا وہ رونے لگے. ابو ہریرہ اس امت میں سب سے بڑے حافظ حدیث،
جنہوں نے سب سے زیادہ نبی کی حدیثوں کو روایت کیا ہے وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ رونے لگے. ان سے جب پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا جو سفر ہے موت کے بعد اپنی بیماری میں وفات کے وقت وہ رونے لگے. وہ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرا جو سفر ہے بہت طویل اور بہت لمبا ہے, بہت سارے مراحل ہیں. برزخ کی زندگی جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا, انسان اپنے قبر اپنے برزخ میں ہوگا, پھر حشر میں جمع کیا جائے گا, میزان میں وہ اعمال تولے جائیں گے, پھر صراط سے گزرے گا, قصاص لیا جائے گا, سارے مراحل کے بعد ہمارا انجام طے ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں سفر کی لمبائی کو سوچ کر مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میرے پاس جو توشہ ہے, تیاری ہے, وہ بڑی مختصر ہے. وہ صحابی رسول ہوتے ہوئے سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے, انہیں فکر ہے حسنات کی اور نیکیوں کی, کیونکہ آپ کے اس سفر میں یہی چیز آپ کے ساتھ رہنے والی ہے اور کام آنے والی ہے. لہذا مومن کو عقل مند ہونا چاہیے. اور اہل علم کہتے ہیں سب سے زیادہ نیکی میں مددگار چیز انسان کا زہد ہے. زہد کیا ہے؟ زہد کا مطلب ہے دنیا کی حقیقت کو پہچانیے, جانیے دنیا کیا ہے. دنیا میں دولت, منصب, طاقت, خوبصورتی, نام و نسب بڑی عظیم چیزیں مانی جاتی ہیں. انسان ان کے لیے شب و روز لگاتا ہے, صبح شام محنت کرتا ہے, مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس کے پاس وہ رہتی نہیں, وہ چھین لی جاتی ہے. آپ معزز ہیں, ایک دن وہ چیز آپ سے ختم ہو جائے گی, آپ کی موت ہو جائے گی. آپ دولت مند ہیں, ایک دن موت ہوگی, مال یہی رہ جائے گا. آپ معزز صاحب منصب ہیں, آپ کی موت ہوگی, آپ کی جگہ کوئی اور ہو جائے گا. دنیا کی زندگی کی حقیقت کو پہچانیے, یہ آدمی کے لیے نیکیوں کا راستہ آسان کرتا ہے. اور جو آدمی دنیا کو نہیں پہچانتا, دنیا میں مگن ہو جاتا ہے, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ منافسہ, مقابلہ, کہ میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں, کامیاب ہو جاؤں دنیاوی زندگی میں. میرے بھائیوں, یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے, اور یہاں کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں نہیں ہیں. ایک چیز ہے جو ہمیشہ رہے گی آپ کے ساتھ, وہ آپ کے حسنات ہیں, آپ کی نیکیاں ہیں. لہٰذا نیکیوں کے فکر کیجئے. نیکیوں کے حوالے سے آدمی کے اندر خواہش, لالچ, تگودو, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور نیکیوں کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے نیکی کرنے والے کو چاہیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے, کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھیے. نیکیاں بڑی سے بڑی ہو سکتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی نیکی کو آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے کہا کسی مسلمان سے ملتے ہوئے مسکرا کر ملتے ہو, یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے, صدقہ ہے. کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ بسا اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی معمولی سی نیکی پر آدمی کی مغفرت کر دیتا ہے. معمولی سے نیکی پر اللہ مغفرت کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, وہ جو چاہے کرتا ہے. اگر وہ نیکی اسے پسند آ گئی, اسی پر آپ کی مغفرت ہو جائے گی. کسی نیکی کو حقیر مت سمجھیے. اور اہل علم کہتے ہیں نیکی, چھوٹی نیکی, ہو سکتا ہے آپ چھوٹی نیکی کو حقیر سمجھیں, ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی آخری نیکی ہو سکتا ہے آخری نیکی ہو. اگر آپ اسے حقیر نہیں سمجھتے, انجام دیتے ہیں, اس پر موت ہوتی ہے, آپ کا خاتمہ اچھا خاتمہ ہے, آپ دنیا سے اچھے کام پر رخصت ہوئے ہیں. نیکی کو حقیر مت سمجھیے. آپ جانتے ہیں بخاری مسلم کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک عورت تھی, امرأۃ السوداء. بخاری مسلم کی روایت میں اسے کالی عورت کہا گیا ہے. اس صحابیہ کو کہا گیا ایک کالی عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی, مسجد سے کچرا اٹھایا کرتی تھی, مسجد کو صاف کرتی تھی. اس صحابیہ کا نام بھی نہیں بتایا گیا ہے. حافظ ابن حجر کہتے رحمت اللہ علیہ اس صحابیہ کا نام معلوم ہوا, ام محجن ان کا نام ہے. اس کے علاوہ اس صحابیہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ وہ خاتون کون تھی, اس خاتون کا قبیلہ کیا تھا. خاتون تھی لیکن ان کی بڑی خواہش تھی نیکی کی, مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتی تھی, اجرت پر نہیں, پیسے کے لیے نہیں, اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد کو صاف کرتی تھی, مسجد سے گندگی کو چنتی تھی, اور اس نیکی کو اس نے حقیر نہیں سمجھا. ایک دن خاتون فوت ہو گئی, مر گئی وہ صحابیہ. صحابہ نے رات میں ان کو دفن کر دیا, رات میں اس صحابیہ کو دفن کر دیا, ام محجن کو.
بعد میں اللہ کے نبی نے دیکھا وہ خاتون مسجد میں صفائی کے لیے نہیں آ رہی. آپ نے اس عورت کے بارے میں پوچھا کیا ہوا اس عورت کا؟ کہا اللہ کے نبی اس عورت کا انتقال ہو گیا اور رات ہی میں ہم نے دفنا دیا. رات بڑی تاریک تھی, ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگائیں. اہل علم کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابیہ ام محجن صحابہ میں معروف نہیں تھی, بہت معروف صحابیہ نہیں تھی, کہ صحابہ نے نبی کو بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ کام کرنے والی خاتون ہے, مسکین کوئی خاتون ہے, رات ہی میں دفن کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا دلونی علی قبرہا, آپ نے کہا مجھے اس کی قبر بتاؤ. اللہ کے نبی اس کی قبر پر پہنچے اور آپ نے وہاں پر اس کی جنازے کی نماز ادا کی, اس کے لیے آپ نے مغفرت کی دعا کی اور آپ نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی میری دعا کی وجہ سے ان قبروں میں روشنی بھر دیتا ہے. آپ نے اس صحابہ کی قبر پر جا کر اس کے لیے استغفار کیا, مغفرت کی دعا کی. اہل علم کہتے ہیں دیکھیے وہ صحابیہ جن کے بارے میں نبی کو بتایا تک نہیں گیا, ان کے بارے میں کسی کو کوئی تفصیل نہیں معلوم, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاتون کی اس نیکی کو قبول کیا. نبی ہوتے ہوئے اس کی قبر پر جا کر آپ نے نماز جنازہ ادا کی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, نیکی کو قبول کرتا ہے, اسے شرف دیتا ہے, عزت دیتا ہے. اور ایسی صحابیہ کتب احادیث میں متعدد روایتیں ہیں ان کے بارے میں. خود صحیح بخاری میں 1 سے زائد مرتبہ امام بخاری نے اس خاتون کا واقعہ نقل کیا ہے. میرے بھائیوں کسی نیکی کو حقیر مت سمجھیے, نیکیوں کے حوالے سے آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے. ہو سکتا ہے ہماری مغفرت کی وہ بنیاد ہو. اور وہیں پر اہل علم کہتے ہیں نیکیوں کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ جو حسنات ہوتے ہیں, نیکیاں ہوتی ہیں, بعض کام ایسے ہیں کہ جس سے آپ کی نیکیاں بہت وزنی ہو جاتی ہیں, بہت بھاری ہو جاتی ہیں. اس کی اپنی ایک تفصیل ہے. ان میں سے ایک اہم چیز جو شریعت بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی میں قدوہ ہونا چاہیے, دوسرے کے لیے قدوہ ہونا چاہیے. ہمیں دیکھ کر لوگ نیکی کی طرف آئے. یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں, اس کا اندازہ آپ کو ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مضر قبیلے کے کچھ لوگ آئے. ایسی حالت میں آئے, ان کا لباس بھی ٹھیک نہیں تھا, فقر و فاقے کی انتہا پر پہنچے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے دیکھا بہرحال مسلمان ہیں, بہت کسب و پرسی کی حالت میں ہیں. آپ کا پورا چہرہ بدل گیا. آپ گھر کے اندر آئے, گھر کے باہر گئے, بلال کو کہا اذان دو. بلال نے اذان دی رضی اللہ عنہ. آپ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب کیا, لوگوں کو کہا صدقہ دو, مدد کرو. تمہارے پاس دینار ہے, دینار سے مدد کرو, درہم ہے, درہم سے مدد کرو, کپڑے ہیں, کپڑوں سے مدد کرو, اناج ہے, اناج سے مدد کرو. آپ نے صحابہ کو تعلیم دی. کہتے ہیں راوی حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ میں تھوڑی تاخیر نظر آئی. صحابہ میں تھوڑی تاخیر نظر آئی. اچانک ایک انصاری صحابی اٹھے. انصاری صحابی وہ گئے مسجد سے باہر, ایک تھیلی لے کر آئے, درہم سے بھری ہوئی, چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی وزنی تھیلی لے کر آئے. کہتے ہیں صحابی انصاری وہ تھیلی کو اٹھا نہیں پا رہے تھے, اتنی وزنی تھیلی لاتے ہیں اور ان مسلمانوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں. راوی حدیث کہتے ہیں جیسے انصاری صحابی نے تھیلی لا کر نبی کے سامنے رکھا, فقراء کے لیے دے دیا, انہیں دیکھ کر دیگر صحابہ آگے بڑھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد میں 2 ڈھیر لگ گئے, ایک کپڑوں کا ڈھیر, ایک اناج کا ڈھیر. کہتے ہیں اللہ کے نبی جب وہ آئے تھے آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا ان کی غربت کو دیکھ کر. تھوڑے ہی دیر میں اتنا مال جمع ہو گیا, آپ کا چہرہ کانہا مذہبا, آپ کو یہ کام اتنا پسند آیا, آپ کا چہرہ سونے کے ٹکڑے کے مانند ہو گیا, چمکنے لگا آپ کا چہرہ. اس موقع پر آپ نے کہا من سن فی الاسلام سنۃ الحسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها لا ينقص من اجرها شیئا. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بھی مسلمان نیکی کا کام آگے بڑھ کر کرتا ہے, سب سے پہل کر کے کرتا ہے, اسے دیکھ کر جتنے لوگ نیکی کریں گے اس پہل کرنے والے کو ان سارے نیکی کرنے والوں کا اجر بھی اللہ عطا کرے گا. آپ آگے بڑھ کر پہل کرتے ہیں نیکیوں میں, آپ کو آپ کا ثواب ملے گا اور جتنے لوگ آپ کو دیکھ کر عمل کر رہے وہ بھی اجر ملے گا. لہٰذا یہ عقل مندی ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں سب سے پہل نظر آئے تاکہ ہمیں دیکھ کر عمل کرنے والے عمل کرے, وہ ہمارے کھاتے میں ہو, ہمارے حساب میں ہو, اور عمل کرنے والوں کے عمل میں سے اللہ کوئی کمی نہیں کرتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں ان حسنات, ان نیکیوں کے وزن کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کے سامنے میزان بھی ہے جس میں انسانوں کے نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا.
انسان ہر نیکی کی اہمیت کو سمجھے. میزان ہوگا, میزان میں ایک طرف ترازو کے ایک طرف نیکیاں, ایک طرف برائیاں رکھی جائیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو بہت ہی آرام دہ زندگی ہے, خوشی کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا. اور جس کے گناہ بھاری ہو گئے کہا فأمہ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وما ادراک ما ہی, کیا ہے ہاویہ؟ نار حامیہ, کھولتی ہوئی آگ ہے, دہکتی ہوئی آگ ہے ان لوگوں کے لیے جن کی گناہ بھاری ہو جائیں گے. لہذا حسنات زیادہ ہوں اور کیوں نہ ہو, اہل علم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایک نیکی کوئی کرتا ہے اللہ 1 سے 10 کر دیتا ہے اس کو, اور 10 سے جتنا چاہے بڑھا دیتا ہے. اس کے لیے تباہی ہے. اتنی آسانی کے باوجود بھی جس کے حسنات ہلکے پڑ جائیں, جس کی برائیاں بھاری ہو جائیں, سوچئے کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیے گئے فضل کا اہتمام نہیں کیا اپنی زندگی میں. لہٰذا میرے بھائیوں اس کا اہتمام ہونا چاہیے. وہیں پر سورہ اعراف قرآن مجید کی ایک مشہور سورت ہے. سورہ اعراف جانتے ہیں اعراف کیا ہے؟ اعراف کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں اعراف ایک جگہ ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے. جنت اور جہنم کے درمیان ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہو جائیں گے. نیکی اور گناہ برابر برابر ہو جائیں گے, نہ نیکی زیادہ ہے نہ گناہ زیادہ ہے بلکہ دونوں برابر ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا سورہ اعراف میں کہ خاص مقام پر ہوں گے, نہ وہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے. بعد میں ان کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا, لیکن ایک وقفے کے لیے وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے. ایسے بھی انسان ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہو جائیں گی. لہٰذا ہمیں نیکیوں میں آگے اور سبقت لے جانے کی ضرورت ہے. اور وہیں پر میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنی زندگی میں جو مقصد دیے ہوئے تھے وہ مقصد یہ ہے نیکیوں میں سبقت کرنا, نیکیوں میں اچھے کاموں میں آگے بڑھنا. یہ ان کی زندگیوں کا مقصد تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس فقراء صحابہ آئے. صحابہ اکرام میں وہ صحابہ جو فقیر تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی ذهب اهل الدثور بالاجور, اے اللہ کے نبی یہ مالدار پورا اجر لے کر جا رہے ہیں, یہ مالدار پوری نیکیاں لے کر جا رہے ہیں. کیسے؟ کہا اللہ کے نبی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ, لیکن ان کے پاس مال ہے, وہ مال خرچ کر کے نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. صحابہ کی فکر دیکھیے, اللہ کے نبی سے آ کر کہہ رہے مالداروں کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نیکیوں میں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. آج آپ سوچئے غریبوں کا مقابلہ مالداروں کے ساتھ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ ہم اپنے آپ کا مقابلہ کس سے کرتے ہیں؟ مال اور دولت کا مقابلہ ہمارا ہوتا ہے. صحابہ نے آ کر کہا اللہ کے نبی ہماری طرح عبادت کرتے ہیں, ہم برابر برابر ہیں, لیکن مال ہے ان کے پاس وہ خرچ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. بلکہ بخاری کی روایت میں کہا وہ حج کرتے ہیں, وہ عمرہ کرتے ہیں, وہ جہاد کرتے ہیں, وہ صدقہ کرتے ہیں, ہمارے پاس مال نہیں, ہم نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ان بکل تسبیحۃ صدقہ, سبحان اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے, الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے, اللہ اکبر کہو یہ بھی صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو تعلیم دی, فقراء صحابہ کو تومین اذکار کی پابندی کرو یہ بھی صدقے کے برابر ہے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ کوئی مومن اپنی بیوی سے شرعی طور پر جو شادی شدہ ہیں اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ اس پر بھی اسے ثواب دیتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر کوئی آدمی اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے کیا اس پر بھی ثواب ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے بتاؤ اگر وہ شادی نہ کرتا, اگر وہ حرام طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرتا کیا اسے گناہ نہیں ہوتا؟ جب وہ حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے اللہ اس پر بھی اسے اجر عطا کرتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں صحابہ کی توجہ نیکیوں پر تھی کہ ہم نیکیوں میں کیسے ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں گے. اسی لیے حضرت عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق ابو داؤد کی روایت ہے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا صدقہ کرو. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اتفاق سے جب آپ نے یہ بات کہی میرے گھر میں مال تھا, میرے گھر میں مال تھا. کہتے ہیں میں نے کہا آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا, نیکی کے معاملے میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھیے صحابہ کی زندگی ایسے ہی ہوتی تھی, صحابہ کی زندگی ایسی ہی ہوتی تھی, وہ نیکیوں میں مسابقہ کرتے تھے. کہتے آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کہتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ میں اللہ کے نبی کے پاس مال لے کر پہنچا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کتنا لے کر آئے ہو, ابو بکر صدیق بھی مال لے کر آئے. آپ نے ابو بکر سے بھی نہیں پوچھا کتنا لے کر آئے ہو, آپ نے عمر سے پوچھا کتنا چھوڑ کر آئے ہو گھر والوں کے لیے.
حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی جتنا لایا ہوں اتنا ہی میں نے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے۔ آپ نے ابو بکر سے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی کوئی مال میرے گھر میں نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بعد مجھے پتا چلا، اور وہ کہتے ہیں آج کے بعد میں کبھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں۔ میرے بھائیو، نیکی کے حوالے سے صحابہ کا یہ منافسہ، یہ مقابلہ تھا جس نے انہیں آگے کیا فضائل میں۔ اسی لیے میرے بھائیو اہل علم کہتے ہیں سماج میں خیر کب آتا ہے، معاشرے میں خیر کب آتا ہے، لوگوں میں خیر کب آتا ہے؟ جب وہ ایک دوسرے سے اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی فکر کرتے ہیں، جب سماج میں خیر آتا ہے۔ جب لوگ دنیا کے حوالے سے منافسہ کرتے ہیں، ہر طرف بگاڑ ہوتا ہے، ہر طرح سے بگاڑ ہوتا ہے۔ انسان مال کے پیچھے، طاقت کے پیچھے، منصب کے پیچھے، دنیاوی امور کے پیچھے محنت کر رہا ہے، منافسہ کر رہا ہے، سماج میں بگاڑ اور تباہی ہوتی ہے۔ وہیں جب نیکیوں کے لیے منافسہ کرتا ہے، پورے سماج میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ لہٰذا مومن کو منافسہ کرنا چاہیے نیکیوں کے حوالے سے کہ وہ نیکیوں میں آگے بڑھ سکے۔ وہیں پر میرے بھائیوں ایک بڑی اہم تنبیہ ہے، بڑی اہم تنبیہ ہے۔ وہ لوگ جو کل قیامت کے دن اپنے حسنات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس عمل سے بچیے۔ کیا عمل ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کو لے کر آئے گا، لیکن اس کا معاملہ یہ ہوگا وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس حال میں آئے گا کہ وہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ کے سامنے وہ پیش ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں، آپ جانتے ہیں قیامت کے دن کوئی دینار اور درہم نہیں ہوگا۔ دینار اور درہم دنیا میں ہوتا ہے، قیامت کے دن کوئی دینار درہم نہیں۔ اب حساب کیسے ہوگا؟ مظلومین اللہ کے پاس آئیں گے کہ اللہ دنیا میں اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، وہاں تو دینار و درہم نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو لے کر، عابد عبادت گزاروں کو نیکیوں کو لے کر ان لوگوں کو دے دے گا جس پر اس نے ظلم کیا تھا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ ان کے گناہ اٹھا کر مظلومین کے اس شخص پر ڈال دے گا جس نے دنیا میں ان پر ظلم کیا تھا۔ علماء کہتے ہیں وہ لوگ جو توحید اور سنت پر رہتے ہوئے عمل کرتے ہیں، اس دھوکے میں مت رہیے کہ آپ کی ساری نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ جب تک حقوق العباد کے حوالے سے آپ چوکنا نہیں ہوں گے، آپ کی نیکیاں محفوظ نہیں ہیں، آپ ان اعمال کو معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا، کسی پہ الزام لگانا یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ آپ کی نیکیوں کو تباہ کرنے والے گناہ ہیں۔ ایسے گناہ ہیں کہ آپ اخلاص اور سنت پر لے کر عمل کر کے اللہ کے پاس جائیں گے، لیکن آپ کی نیکیاں آپ سے لے لی جائیں گی اور مظلومین میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ علماء کہتے ہیں آپ کی نیکیاں محفوظ کیسے ہوں گی؟ محفوظ اس طرح ہوں گی اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہ کریں، اللہ کے بندوں پر رحم کریں، اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کریں۔ آپ کا ظلم آپ کی نیکیوں کو تباہ کر دے گا، ہلاکت میں ڈال دے گا۔ آپ تصور کرو ایک آدمی نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، اعمال صالحہ کر کے حشر کے میدان میں جہاں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی کس طرح وہ درد اور اذیت محسوس کرے گا کہ اس کی نیکیوں کو لے کر لوگوں میں بانٹ دیا جائے گا، کتنے تکلیف سے وہ گزرے گا۔ لیکن اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، دنیا میں رہتے ہوئے اس نے مخلوق کا خیال نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے مخلوق پر رحم کرے، ان کے معاملات میں ان پر آسانی کرے، ان پر ظلم نہ کرے، انہیں اذیت نہ پہنچائے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلفیوں کی پہچان کیا ہے؟ کأعلم الناس بالحق وارحم الناس بالخلق۔ سلفی کون ہیں؟ اہل الحدیث کون ہیں؟ کہ وہ سب سے زیادہ حق کو جاننے والے لوگ ہیں۔ کتاب و سنت کا علم سلفی و اہل الحدیث کے پاس ہے، اور وہی کہتے ہیں وارحم الناس بالخلق، اور اللہ کے مخلوق پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے بھی سلفی اہل حدیث ہوتے ہیں۔ آپ کے اعمال محفوظ ہوں گے جب آپ اللہ کے بندوں کا خیال کریں گے۔ لہٰذا میرے بھائیوں یہ نیکیاں آپ کے ذخیرہ آخرت ہے، اس ذخیرہ آخرت کی حفاظت کیجیے۔ آپ کی زندگی کا مقصد اعمال صالحہ۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں حضرت عباس بن عبد المطلب، عباس جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں، وہ کہتے ہیں عمر بن خطاب میرے پڑوسی تھے، صحابی رسول میرے پڑوسی تھے۔ عمر بن خطاب دن بھر کیا کرتے تھے؟
کیا کرتے تھے؟ تجارت کے علاوہ عمر بن خطاب کیا کرتے تھے؟ کہتے عباس بن عبد المطلب جو چچا ہیں اللہ کے نبی کے، آل بیت میں سے ہیں، وہ کہتے عمر میرے پڑوسی تھے، کہتے ہیں میں نے عمر سے زیادہ نیک آدمی نہیں دیکھا، عمر سے زیادہ نیک آدمی نہیں دیکھا۔ عمر کا دن روزے سے گزرتا، عمر کے رات تہجد سے گزرتی، اور پورا دن لوگوں کی خدمت میں رہتے، لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا خیال کرتے۔ یہ عبادتوں کا جذبہ، علماء کہتے ہیں عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک متعدی اور ایک لازم۔ لازم عبادتیں جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں، مسجد میں آپ آ گئے، آپ نے تلاوت کی، اذکار پڑھے، آپ نے دعائیں کی، آپ نے بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو متعدی ہوتی ہیں، دوسرے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ جب سامنے والے کی مدد کرتے ہیں وہ بھی نیکی ہے، سامنے والے کو نصیحت کرتے ہیں وہ بھی نیکی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، جب وہ مصافحہ کر کے الگ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہ کو ایسے معاف کرتا ہے جس طرح سوکھے درخت سے پتے نیچے گر جاتے ہیں، اسی طرح ان کی گناہ بھی نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ اعمال صالحہ ہیں، وہ اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہوں یا لوگوں سے تعلق رکھتے ہوں، ہر ایک میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارے عبادت گزاروں کا ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی ذاتی عبادتوں میں بہت بہتر ہے، اپنے معاملات کی حد تک وہ بہت بہتر ہے، نمازی ہے، روزے کے پابند ہے، سب کچھ ہیں، لیکن جب مخلوق کی بات آتی ہے، لوگوں کی بات آتی ہے، ان کے اندر وہ جذبہ نہیں، ان کے اندر وہ خیر خواہی نہیں۔ جبکہ حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ وہ ہے جو ہر ناحیے سے خیر کا کام کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے، کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو نیکی کا ایک راستہ آسان کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اللہ نے علم کا راستہ آسان کر دیا، علماء ہیں، وہ لوگوں کو دین سکھاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، وہ جنت تک پہنچنے کا ان کا راستہ ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے صدقے کا راستہ آسان کر دیا ہے، وہ صدقات دیتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، اس راستے سے وہ جنت تک پہنچیں گے۔ اس طرح اللہ تبارک سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے نیکی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ وہیں پر وہ یہ کہتے ہیں لیکن مومن کو چاہیے اپنی جس راستے کو اللہ نے کھولا ہے اس پر تو رہنا ہی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ وہ کوشش کرے باقی جتنے نیکی کے موقع ملتے ہیں وہ نیکی کے موقع میں وہ اپنا حصہ ڈالے، اپنا حصہ لگائے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رضامندی کے راستے کو اس نے اختیار کیا۔ اور علماء کہتے ہیں نیکیوں کے اتنے راستے ہیں، اللہ کا فضل ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے محروم نہیں کیا۔ امت کا غریب ہو، امت کا امیر ہو، امت کا طاقتور ہو، امت کا کمزور آدمی ہو، اللہ نے نیکی کے اتنے راستے رکھے ہیں، ہر شخص نیکی کر سکتا ہے، اور نیکی کو اللہ نے آسان کیا ہے۔ جو نیکی کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہی معاملہ ہے، وہ دوسرے بڑی نیکیوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن جو نیکیاں میسر ہیں ان نیکیوں کو وہ نہیں انجام دیتے۔ ہمارے والدین ہیں، والدین گھر میں موجود ہیں، نیکیوں کا بہت بڑا راستہ کھلا ہے، مغفرت کا بہت بڑا راستہ کھلا ہے، اللہ کی رضامندی ان کی رضامندی میں ہے۔ وہ نیکی کا راستہ چھوڑ کر آدمی کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ آپ دیکھیے اہل علم کہتے ہیں آدمی کی سمجھداری یہ ہے جو راستہ نیکی کا آسان ہو، میسر ہو، کھلا ہوا ہو، اس کو فوراً کر لیجئے، اس سے پہلے کہ وہ بند ہو جائے، اس لیے کہ نیکی کے دروازے بند بھی ہو جاتے ہیں اور انسان اکثر اپنی غفلت سے نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ خلاصہ یہ ہے، نیکیاں انسان کے لیے ہمیشہ رہنے والی وہ چیز ہے جس سے اسے فائدہ ہوگا اخروی زندگی میں، اور نیکی کے حوالے سے ہر طرح کی حرص اور لالچ اور خواہش اور کوشش مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور کسی بھی نیکی کو ہمیں حقیر یا معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ نیکی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے والے کو ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شر اور گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا